من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ولکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فمن اظلم من افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلهم یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتیہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 33 تک آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 39 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھے تھے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد انسانوں کو اس خاص بات کی طرف توجہ دلائی کہ جس میں شیطان وسوسہ ڈال کے انسان کو اللہ کا نافرمان بناتا ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام بنائے، اپنے لیے حرام ٹھہرا لے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے. جس کام کے لیے اللہ نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا ہے وہ کرے، اور جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کرے. تو اللہ رب العزت نے اس کی خرابی اور اس کے آخر کے انجام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتانا شروع کیا تھا. ہم پڑھ رہے تھے اس حوالے سے. کچھ چیزیں جو حلال و حرام سے تعلق رکھتی ہیں بھائی جان اسے بند کر دیں یہ فساد ہے. کچھ چیزیں جو ہمیں ہماری اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ بعض مرتبہ لا علمی جو نا نقصان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ مطلب یہ میرے لیے نقصان ہے. اب جب وہ نقصان آپ کو ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، اس کے بعد بھی آپ مزید اس نقصان کے لیے تیار ہوتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ کس وجہ سے ہوا ہے. بعض مرتبہ ایسا تیسری چوتھی مرتبہ بھی ہو جاتا ہے جب آپ تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جو مجھے نقصان ہوتا ہے. پھر آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں مجھ سے غلطی ہو رہی تھی. اللہ مالک الملک نے پہلے دن بتایا، وحی کے ذریعے انسانوں کو وہ چیزیں سمجھائیں کہ جن کے کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا، جن کے نہ کرنے سے ان کو نقصان ہوگا، جن کے کرنے سے نقصان ہوگا، جن کے نہ کرنے سے فائدہ ہوگا.
وہ پہلے دن سمجھیں گے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے. پھر نہ کرنے والی چیزوں کو چھوڑیں. نہ کرنے والی چیزوں کا تعلق بعض مرتبہ وہ آپ کی ذات تک محدود نہیں ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو نا وہ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یار کسی کو کیا نقصان ہے، میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. ایک بات ہے، تو ایسا نہیں ہے. گناہوں کے، جرائم کے، خرابی یعنی کہ برے معاملات کے بعض مرتبہ نتائج اجتماعی ہوتے ہیں. جھوٹ بولنے والے کو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ تو میری اپنی ذات کے لیے گناہ ہے، لیکن جھوٹ بول کر جو وقتی فائدہ آپ نے حاصل کیا اگر وہ کسی کے لیے دلیل بن گیا تو وہ بھی جھوٹ بولے گا. 2 سے 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، 6 ہوں گے. وہ معاشرہ جو صادق القول ہونا چاہیے، اپنی بات میں سچا ہونا چاہیے، وہ معاشرہ جھوٹا ہو جائے گا. سود کھانے والا جب یہ کہے کہ جی وہ تو میری اپنی ذات تک، چلو ٹھیک ہے میں کھا رہا ہوں، میرا مسئلہ ہے، آپ کا کیا ہے اس میں. لیکن اگر آپ سے کسی کو فائدہ نظر آ گیا کہ یہ سود کھا رہا ہے، یہ بظاہر تو نقصان میں نہیں ہے، اور اس نے اپنے لیے اس کو دلیل بنا لیا، تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، کہ جو معاشرہ حلال کھانے والا ہونا چاہیے وہ حرام کھانے والا بن گیا. تو اسی پر آپ دیگر کو قیاس کر سکتے ہیں. دیگر جتنے امور ہیں وہ اسی پہ قیاس کیے جاتے ہیں، اور اس سے سمجھا جاتا ہے کہ گناہوں کا اور جرائم کا تعلق جو ہے بندے کی انفرادی حیثیت سے نہیں ہوتا، وہ آخر کار اجتماعی شکل لاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی ایک مدت ہے، ہر امت کی ایک مدت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ مدت آ جائے گی تو 1 سیکنڈ بھی نہ وہ آگے ہو پائیں گے نہ پیچھے ہو پائیں گے. اب بظاہر جو ہم نے تمہید اس آیت کی، اس کا یہ جو پہلے ہم نے ابتدائیہ پڑھا ہے، بظاہر آپ یہ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے، یہ کسی سے بھی نہیں سنیں گے. وہ اس سے مراد جو ہے صرف اور صرف آخرت لیتے ہیں عام طور پہ. ٹھیک ہے یہ مراد ہے اس سے، لیکن اصلاً آپ سمجھیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو چنا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی. کس بنیاد پہ؟ اللہ رب العزت نے ان پر رسول بھیجے، کتابیں اتاری، انہیں ایک مقصد کے لیے تیار کیا کہ پوری دنیا میں آپ اللہ کی ہدایات کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا والی زندگی بسر کریں. وہ اگر آپ نے ایسا کیا آسمان کی نعمتیں آپ پہ کھل جائیں گی. اور پہلے دن اس کی ایک جھلکی بھی دے دی گئی کہ جب وہ نیل کو کراس کر کے باہر آئے اور بھوکے پیاسے تھے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے، جنت سے ان کے لیے کھانے بھیج دیے. اس میں بھی پڑھیں گے ہم، اس صورت میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے کھانے بھیج دیے. دنیا میں ایک جھلکی دے دی کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کرتے ہو، جو اللہ تم سے چاہتا ہے تم وہ کرتے ہو، تمہارے لیے روزی رزق کے دروازے کھل جائیں گے، نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کا سودا کرتے ہیں یا دنیا کی ختم ہو جانے والی، زوال پا جانے والی نعمتوں کا سودا کرتے ہیں. تو آپ پہ ڈیپینڈڈ ہے نا، کیا لینا چاہتے ہیں آپ. انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، نتیجتاً ذلیل و رسوا ہوا ہے اور آج تک ہو رہے ہیں. اب بحیثیت امت ان کی ایک مدت تھی، ختم ہو گئی. آخری رسول آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدت ختم ہو گئی، یہ آ گئے. اب ان پر ایمان لانے والی ان کی امت جو ہے اس کی مدت قیامت تک کے لیے، یہ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو بات. ان کی مدت قیامت تک کے لیے، مگر اس طریقے سے
کہ ایک آدمی کی زندگی سے لے کے موت تک اس کی مدت ہے. اب وہ کس حیثیت سے مرا انحصار ہوگا اس پہ. آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہی مرا ہے, آپ کے پیروکار کی حیثیت سے ہی مرا ہے, اللہ کی رضا والی زندگی بسر کرتے ہوئے ہی مرا ہے, تو چلو بات ٹھیک ہے, رزق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر ایسا نہیں ہے, وہ بہت اچھے باپ کی حیثیت سے مرا, بہت اچھے بیٹے کی حیثیت سے, بہت اچھے کاروباری آدمی کی حیثیت سے, حاجی صاحب کی حیثیت سے, وہ کسی بھی حیثیت سے مرا ہو, اللہ کے ہاں بندگی کی اہمیت ہے, آپ کے دنیاوی اسٹیٹس کی نہیں. آپ کتنے امیر تھے, کتنے طاقتور تھے, کتنے لوگوں کے کام آنے والے تھے, اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں. ورنہ حاتم طائی جنت الفردوس میں ہوتا, لیکن کیا حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ تیرا باپ جہنم میں ہے. عدی بن حاتم ان کے بیٹے, پوچھا تھا نا اپنے والد کے بارے میں, تو تیرا باپ جہنم میں. اتنا انسانیت کی خدمت کی اس نے, لیکن کہاں پہنچا؟ جہنم میں. بولے کل امت اجل, ہر ایک امت کی ایک مدت ہے. قوم عاد و سمود کی ایک مدت تھی, ٹھیک ہے. اہل سبا کی ایک حکومت تھی, اہل سدوم کی ایک مدت تھی, اور اب اس امت کی ایک مدت ہے. ہماری مدت کیا ہے؟ ہم اپنی مدت کا ذرا اندازہ تو کریں. ایک آدمی آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہوش سنبھالنا, ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ دنیاوی معاملات کو سمجھ جائیں, اس کو ہوش سنبھالنا کہا جاتا ہے. لیکن ہوش سنبھالنا اصلاً یہ نہیں ہوتا. ہوش سنبھالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی قبر کی فکر ہو جائے تو آپ ہوش میں آ گئے, ورنہ آپ بے ہوش. اگر آپ کو اپنی قبر کی آخرت کی فکر ہو گئی ہے, گویا آپ نیند سے بیدار ہو چکے ہیں, آپ بے ہوشی سے حالت بیداری میں آ چکے ہیں. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو سیاہ اور سفید اب دکھنا شروع ہوگا, جائز و ناجائز اب دکھنا شروع ہوگا, غلط اور صحیح کا پیمانہ اب آپ کے آگے طے ہوگا. تو عام طور پر ظاہر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں, عام طور پر 20 سال 25 سال کی عمر میں بھی آدمی پہنچ چکا ہوتا ہے, اس کو اس کے والدین ہی نجات کے راستے کی طرف آنے نہیں دے رہے ہوتا. سن کے حیرت سی ہوتی ہے اس بات کو کہ یار ایسا کب ہوتا ہے. سنیں, اگر مثال کے طور پر آپ کا وہ باپ کہ جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے حدیث کے مطابق, اور وہ ماں کہ جس کے پیروں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے, اگر وہ آپ کو صبح اسکول کے لیے ذمہ داری کے ساتھ 7 بجے اٹھائے اور اس سے پہلے فجر کے لیے نہ اٹھائے, بھائی نہیں سمجھے, وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ صبح آپ کو اسکول کے لیے اٹھائے, لیکن اس سے گھنٹے ڈیڑھ پہلے فجر کے لیے نہ اٹھائے, تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ پہلے تو وہ اللہ کے اس بات کی جواب دہ ہیں, یعنی کہ ابھی تک تو آپ یہ سمجھو نا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ آپ نے سوچا بہت اچھا ہے, لیکن ابھی تو وہ اللہ کے جواب دے ہوں گے کلکم راعٍ و کلکم مسئول کے تحت. تجھے اولاد ملی تھی, یہ کیا تو نے اس کے ساتھ, سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ پڑھا رہے ہیں اس کو, دین نہیں پڑھا رہے اس کو, دنیاوی تعلیم دلوا رہے ہیں اس کو, ہنر سکھوا رہے ہیں اس کو, لیکن دین سکھوا رہے, دین سکھا رہے نہیں. وجہ ہے اس کی. ماؤں کے کہنے کے لیے تو بڑی پیاری وجہ ہوتی ہے کہ اماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے داڑھی رکھ لے گا, ازار ٹخنے سے اوپر رکھ لے گا, نمازی پرہیزگار ہو جائے گا, ہمیں بھی پردے کے لیے بولے گا, رشتے نہیں آئیں گے اس کے. یہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, اس والی ماں کے پیروں کے نیچے ہے, اس والی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوگی. وہ جس نے محمد بن قاسم کو پیدا کیا تھا اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی, نعوذ باللہ. سمجھیں ذرا اس بات کو. لکل امت اجل, ہر ایک امت کی ایک مدت ہے. اب اس امت کو ذرا دیکھنا ہے کہ جو 8 بجے اٹھی اسکول کے وقت میں, اس کی عمر کا آدھا حصہ گزر گیا تعلیم میں, آدھے میں ماں باپ اس کو کمانے پہ اس بات پر مجبور کر رہے ہیں تیری شادی کریں گے, ذمہ داری پہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ تجھے معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بننا ہے. نہیں, اماں جا رہی, میں مرنے سے پہلے بس تیرے ہاتھ پیلے دیکھنا چاہتی ہوں.
نیلا ہو جائے گا بس چکر میں. یہ پیلا آپ دیکھ لے بس اس کے کسی طرح. بھائی نہیں سمجھو. لو بھائی کیا ہوا, پہنچا دیا اس کو 35ویں سال کے اندر, پھر کر رہے ہیں اس کی شادی. آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے. ذمہ داری کے ساتھ اگر ذمہ دار بنا کے شادی کر رہے ہیں تو وہ 30-35 سال کا ہو چکا ہوتا. اب کیا ہوگا, 15 سال بعد مر جائے گا, 20 سال گزار لے. سنو ذرا بات کو, جب یہ 15-20 سال, اگر اس کو شادی کے پہلے سال میں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا تو 20ویں سال میں اس کو باپ کی سرپرستی کی ضرورت ہوگی اور باپ مر چکا ہوگا. بھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے, نکاح کے لیے, یا کم از کم کاروبار میں ترقی کے لیے, اور باپ تو مر چکا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اوسطاً ہمارے یہاں عمر 50 سے 60 سال کے درمیان ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ لکل امت نہ چل, ہر ایک امت کی ایک مدت مقرر ہے. ہماری والی کیا آ گئی ہے 50 سے 60 کے درمیان میں. اس سے آگے ہم جی نہیں پاتے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رکھے, ورنہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہی ہیں 10 سال 12 15 سال 20 سال 25 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں. وہ تو اس عمر کو پہنچ ہی نہیں پاتے جس کے لیے اللہ نے جو مدت رکھی. لیکن اب آگے کیا ہے, وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سنیں, اس کی آگے ایک تشریح ہے, غور طلب نکتہ ہے. میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ وہ آیت تفصیلاً تو پڑھیں گے. قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلون فآتیہم عذابا ضعفا من النار. بعد والی جنریشن پہلے والی جنریشن کے لیے کہے گی, اے اللہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اولادیں ماں باپ دادا دادیوں پردادیوں نانا نانیوں کا نام لے کر کریں ہوں گے, انہوں نے ہمیں گمراہ کروایا. اور سنو اللہ جواب کہ اور فآتیہم عذابا ضعفا من النار. ہم ان کو ثواب اتنے قرآن پاک کا بچتے ہیں, تو ان کی مولوی کر رہا ہوتا, باپ مر گیا. کل قیامت کا دن ہوگا, فآتیہم عذابا ضعفا من النار. اے اللہ ان کو تو جہنم کا دگنا عذاب دے. کیونکہ آج پتہ لگا کہ جن کے لیے اصالہ ثواب کر رہے تھے وہ اس لائق ہی نہیں تھے. کیا کر کے گئے تھے وہ ہمارے لیے؟ کون سی تربیت کی تھی انہوں نے دین کی ایسی کہ ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کریں؟ ایک بات, کیونکہ سب سے پہلا اصالہ ثواب نیک اولاد ہے. اولاد کوئی نیک نہیں بنا کے گئے تو باقی کس کام کا؟ کیا حدیث میں الفاظ ہیں, آدمی مر جاتا ہے اپنے پیچھے اعمال کا سلسلہ منقطع کر جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے. ایک, اس کا انسانی خدمت کے لیے کیا ہوا کوئی کام. دوسرا, اس نے کسی کو علم سکھایا. 3, اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد ہی اصلاح کی نہیں بنی. اولاد تو وہ بنائیے بس مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح جائیداد پہ قبضہ کر لیں. دنیا دکھائی کے لیے 30 40 میں کروا دیں گے, ختم. برسیاں کروا رہے ہیں چو. وہ تو بھی ہم پڑھیں گے آیت جب آئے گی. سنیں ذرا بات کو, لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے. ہاں بھائی, اور خالہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. اور اب زندگی کا مقصد کیا بنا ہے؟ اولاد کی شادی. اولاد سے پوچھا بھائی مستقبل میں کیا ارادہ ہے؟ شوہر بنوں گا. اسی میں تو تربیت دی اس کی, سکھایا پڑھایا اسی لیے. کمائے گا کسی لیے کہ امت کو طاقتور بنائے, ملک اور معیشت کو بہتر بنائے. نہیں, بچے پالے, بچوں کو اچھا کھلاؤں گا. اب جب اس نیت پہ تم اپنے جوانوں کو کھڑا کرو گے, وہ کیا کوئی قوم بنائیں گے, وہ کیا ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے, وہ کیا بہترین مسلمان بنیں گے, وہ کیا فتوحات کریں گے. کون سا جہاد؟ یہ جہاد کریں گے؟ یہ گلوکوز لگوا کے لیٹ جائیں گے, ہم تو بیمار ہیں. نہیں سمجھے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر ایک امت کی ایک مدت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, اور جب وہ مدت آ جائے گی, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ نہ تو 1 سیکنڈ وہ پیچھے ہو سکیں گے, نہ 1 سیکنڈ وہ آگے ہو سکتا ہوگا. آپ دیکھیں یہ مضمون آگے بھی ہم پڑھیں گے, اور کتنی مرتبہ قرآن میں پڑھ چکا ہے کہ قیامت کا دن ہے, لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ملنا شروع ہو گئے ہیں. جن کو بائیں ہاتھ میں ملنا شروع ہو گیا ہے ان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم جہنمی ہیں.
नामा अमाल जिनको दाएं हाथ में मिलेगा वो जन्नती हैं, जिनको बाएं हाथ के अंदर मिलेगा वो जहन्नमी है, इल्ला माशाअल्लाह। अब जिन्हें बाएं हाथ के अंदर मिलना शुरू हो गया है उनको अंदाजा हो गया है कि हम जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहेंगे ए अल्लाह एक मरतबा दुनिया में भेज दे, अब सही अमाल करेंगे। अच्छा ये वहीं के लिए नहीं, ये उस वक्त भी है कि जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। जब भी तो इंसान तो यही चाहता है ना दुनिया में जिंदा रहे, मरे नहीं, मौत नहीं आए मुझे, ऐसे ही। ये तो मोमिन होता है कि जिसको मौत की ख्वाहिश होती है, इसलिए नहीं कि वो कोई खुदा ना खास्ता यानी कि कमज़ोर है, नहीं, उसको मौत की ख्वाहिश होती है दुनिया के कैद खाने से मेरी निजात हो और मैं अपनी अब्दी विरासत जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं, ऐसे ही। काफिर तो मानता ही नहीं है, ऊपर से इजहार भी कर भी दे तो अंदर से थोड़ी तस्लीम करता है जन्नत को, उसके लिए तो दुनिया ही जन्नत है। इसलिए वो कोशिश करता है इस बात की कि मुझे मौत ना है, आखिरी एक दिन भी दुनिया में मजे उठाने का मिल जाए तो उठाऊं, ऐसे ही है। अब जी वक्त आ गया, अब वो कह रहा होगा कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं अमल करके दिखाता हूं। लेकिन क्या फरमाया, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, ना एक सेकंड के लिए उनके मुद्दत आगे बढ़ेगी न पीछे होगी, वक्त मुकर्रर। और वो वक्त शुरू कहां से होता है? देखिए हम कौमों के ऊपर अजाब को हम इस सूरत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम बड़े तफसील से, कौमों पे अल्लाह ने अजाब किस तरीके से उतारे आप लोग वैसे जानते हैं। जब उन पर अजाब आए वो किसी सिफारिश से बचे, कोई माल बतौर रिश्वत दे दिया, उनसे उनकी बचत हो गई हो, वो अल्लाह के पसंदीदा थे इसलिए बच गए। जब वो मुद्दत मुकर्रर हो गई कि जिस वक्त तक वो चाहते खड़े होकर अपनी जातों में इनकलाब ला सकते थे, जब तक तो ठीक है, आ गया सही है, नहीं आया तो खत्म। अल्लाह को कोई परवाह नहीं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। देखो हदीस के अंदर क्या अल्फाज हैं, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी दुनिया मिलकर नेक अमाल करना शुरू हो जाए, सारी दुनिया मिलकर, अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं करेंगे, अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं करेंगे, उसकी अपनी शान है, किसी के अमल से नहीं है, किसी के बंदगी दिखाने से नहीं है। और सारी दुनिया मिलकर काफिर हो जाए, सब उसे झुटला दें, उसकी शान में एक रत्ती बराबर भी कमी ला पाएंगे, उसकी अपनी शान है, किसी के झुटलाने से घटेगी नहीं। समझ रहे हैं बात को या नहीं? अब यानी वो सादतमंद बन जाए तो मामला चलेगा, वो उनके अपने लिए चलेगा। लेकिन अगर वो शकी ही रहेंगे, गिबी ही रहेंगे, फासिक जालिम ही रहेंगे, तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं, अल्लाह उनको हलाक करेगा, दूसरे लोग लाएगा। ऐसे ही कौमों के उरूज व ज़वाल की तारीखें पढ़ने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि इसी सिंध पर आज से 1000 साल पहले कौन हुकूमत करते थे, कौन रहते थे, आज कौन? खत्म कर दिया अल्लाह ने उनको, हत्ता कि उनके आसार छोड़े, मोहनजोदाड़ो उनके आसार छोड़े कि हम इबरत हासिल करें कि देखो तुमसे कई गुना ज्यादा तरक्की याफ्ता थे, तुम आज इतने जदीद दौर में उन जैसी तुम्हें फरावानी नहीं है जो उन्होंने अपने उस दौर के अंदर फरावानी हासिल की थी। एंड क्या हुआ उनका? खत्म। आज कौमों में नामों में नाम नहीं, ऐसे ही। और अगर तुमने भी अपने आप को ऐसा ही बनाना है तो कल को तुम भी मर जाओगे, नामों में तुम्हारा नाम भी होगा, नामों में तुम्हारा नाम भी। फरमाया या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती फमन इत्तका वअस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए आदम के बेटों, जब भी तुम्हारे पास मेरे रसूलों में से कोई आए जो कि तुम में से होंगे, यकुस्सूना अलैकुम आयाती, हमारी आयतें तुम्हें सुनाए, फमन इत्तका वअस्लहा, बस जो तुम में से तकवा अख्तियार करे और अपनी इस्लाह करे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। अब देखें ये जो अभी हम पढ़ रहे, तो इब्तिदा के अंदर हम जो बात पढ़ रहे थे कि वो हिदायत के जिनके जरिए से
ہم اللہ کی مرضی والی زندگی بسر کر سکتے تھے، وہ ہدایات رسولوں نے دی ہیں۔ کس نے دی ہیں؟ رسولوں نے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر لیں، آپ دنیا کے کسی بھی ہنر اور فن کے اندر مہارت حاصل کر لیں، آپ اللہ کی مرضی والی زندگی کبھی بسر نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گمان کے اندر کتنی انسانیت کی خدمت کر لیں، کتنے نیک کام اچھے کے جن کو لوگ اچھے کام سمجھتے ہیں آپ کر لیں۔ جیسے اس کی مثال سمجھیں، نوبل نے ڈائنامائٹ جو بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ جب وہ لوگوں کو پہاڑوں کو کانوں کے لیے کھودتے ہوئے، سرنگوں کے لیے کھودتے ہوئے، چھالوں میں بھرے ہوئے تکلیفوں میں دیکھ رہا ہوتا تھا مزدوروں کو، تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ میں ان کی آسانی کے لیے کوئی چیز بناؤں۔ بہت بڑا کیمسٹ، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس نے ڈائنامائٹ بنایا کہ اس سے یعنی قلیل وقت کے اندر بڑا نتیجہ ہم حاصل کر پائیں گے۔ مثال کے طور پہ 2 دن میں جتنی سرنگ کھود پاتے ہیں، ایک ڈائنامائٹ کا دھماکہ کریں گے، وہ 2 دن والا کام 1 سیکنڈ میں ہو جائے گا۔ نوبل نے ذہن سے بنایا۔ سنو ذرا بات، بظاہر کتنی بڑی خدمت ہے انسانیت کی ہے، اینڈ یہ نکلا کہ ڈائنامائٹ جنگوں میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے کاموں میں آیا، سرنگیں کھودنے کے کاموں میں تو کم آیا، اصل میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے کام میں آیا۔ یعنی جس نیت سے نوبل نے بنایا تھا وہ نیت 20% بھی نہیں ہو پائی، اصل میں اس کے 80% ہی منفی نتائج نکلے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ جس کو آپ خدمت کہہ رہے تھے وہ ایک انسان کا اپنا ذاتی خیال، اس نے اپنے خیال سے جو کرنا چاہا اس کے اندر وہ 100% کے نتائج لا پایا، کیونکہ وہ اصل میں انسانوں کا خالق تھوڑی ہے، وہ تھوڑی جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے مفید کیا چیز ہے، اور جو انسانوں کا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے فائدے میں، اس کے مفاد میں کیا ہے۔ تو اس نے وہ ہدایات اتاری قرآن میں، وہ ہدایت اتاری اس نے الہامی کتابوں میں، وہ ہدایت اس نے نازل کی اپنے رسولوں کے اوپر، اور رسولوں نے آ کر وہ ہدایات جو نا امتوں تک پہنچائی۔ ہر امت کا ایک وقت تھا، وہ گزر گئے، ساتھ میں رسولوں کی تعلیمات بھی آگے یعنی چلی گئی۔ نتیجتاً اب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ساری تعلیمات، وہ سب ہدایات ایک قرآن حکیم کے اندر جمع ہو گئیں، جس کی تشریح، تفسیر و تعبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے کردار اور اپنی سیرت سے کر کے دکھا دی۔ تو نتیجتاً کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے؟ جواب کیا ہوگا؟ سنیں ذرا بات، مستشرقین یعنی کہ اہل مغرب جو ہیں، اہل مغرب سے، یورپ سے، امریکہ والوں سے، آسٹریلیا والوں سے، باہر کے ممالک والوں سے، ان سے سوال کیا جائے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کو لے کر کھڑے ہوئے تھے ان میں کامیاب ہوئے تھے؟ اب وہ ان پہ ایمان تو نہیں لائے، وہ کہیں گے ہوئے تھے بھئی، میں آپ تو ایمان لائے ہوئے نا۔ اب ہمارا جواب تو یہ ہوگا کہ ہم تو اپنے نبی سے محبت اور عقیدت کی بنیاد پہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن آپ اگر یہود و نصارہ سے، کفار سے بھی سوال کریں کہ جن مقاصد کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، کیا خیال ہے آپ کا، کیا دیکھتے ہیں آپ تاریخ کے اندر، کیا پاتے ہیں، کیا وہ کامیاب ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل کامیاب ہوئے تھے۔ اب ہم اپنے سے پوچھیں کہ کیا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے تھے؟ بھائی بالکل کامیاب ہوئے۔ تو وجہ انہوں نے اللہ کی ہدایات پہ عمل کیا۔ سب سے وَأَنَا أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے مسلمان تو آپ ہی تھے، انہوں نے اللہ کی ہدایات پہ عمل کیا، وہ کامیاب ہو، وہ ہدایات اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں۔ تو پھر آپ دیکھیں، اب سوال کریں ان سے ہی، اہل مغرب سے، کہ کیا صحابہ کامیاب ہوئے؟ جن مقاصد کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، کیا وہ مقاصد کو لے کر صحابہ آگے بڑھے اور اس میں انہوں نے ترقی پائی؟ جن نعمتوں کا وعدہ دیا گیا تھا وہ نہیں ملی؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل۔ تھرڈ ورلڈ تھے وہ، تیسری دنیا، ناموں میں نام نہیں تھا ترقی یافتہ لوگوں میں ان کا۔ حتیٰ کہ خسرو پرویز، کیا تاریخی جملہ بولا تھا خسرو پرویز نے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا اور خط کا مضمون جب اس نے پڑھا کہ ایک جملہ، ایمان لاؤ تمہیں سعادت حاصل ہوگی، ہمیں تمہارے تخت و تاج سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم اپنی قوم کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بنو، اور کو اگر ایمان نہیں لے کے آؤ گے ہم تم سے جنگ کریں گے۔ یہ جملہ اس نے جواب کے اندر کہا ہے مجھے عرب کے بدو، عرب کے جنگلی چیلنج کر رہے ہیں۔ کیا پتہ لگا بھائی آج ہم جنگلی کن کو بولتے ہیں؟ افریقیوں کو کہتے ہیں نا یار، تھرڈ ورلڈ ہے نا، وہ غیر مہذب ہے، ہم انہیں جنگلی کہتے ہیں۔
उस वक्त में फर्स्ट वर्ल्ड अरबों को क्या कहता था? बुद्धू, जंगली, ये में चैलेंज करेंगे। और बता फिर क्या हुआ? क्या ईरान से मुसलमानों की जंग नहीं हुई? और हुई तो क्या पहले ही हमले के अंदर मुसलमान जीते नहीं? वो ईरानी तख्तो ताज, वो ईरानी शान और शौकत जो 1000 साल से कायम थी, एक हफ्ते में खत्म। आप समझे इस बात को? क्या भाई कामयाब हुए? अबे हुए। क्या वो एटम बम का हमला किया था उन्होंने? नहीं। उन्होंने कोई जरासीमी हथियार बना लिए थे कि जो फायर किया तो उनमें डेंगू फैल गया और उनमें कोरोना फैल गया और उनमें फलाना हो गया? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। वॉल स्ट्रीट के जरिए उनकी मार्केट गिरा दी थी, मईशती तौर पर उन्हें गैर मुस्तकम कर दिया था? नहीं। उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया था, FATF में के लिस्ट फेरिस में दाखिल कर दिया था? नहीं। फिर क्या हुआ था? भाई बाकायदा जंग लड़ी है। अच्छा, बाकायदा जंग लड़ी है क्या? जो हथियारों वाली? हाँ। ये तीसरी दुनिया ने, पहली दुनिया से। हाँ, तो उनके जैसे हथियार थे इनके पास? नहीं। फिर कैसे जीत गए? अल्लाह की मदद थी। और कोई जवाब है? क्योंकि जीते तो हैं वो बगैर इन सब वसाइल के, जिनका रोना रोकर आज हम ये कह रहे होते हैं इसलिए हम तरक्की याफ्ता मुमालिक की दौड़ में नहीं आए। अब मेरे भाई इस बात को समझें, हम तरक्की याफ्ता मुमालिक की दौड़ में इसलिए नहीं आए कि हमारे पास ये सब वसाइल अभी नहीं है। असलन इसलिए नहीं आए कि हमने सादतमंदी इख्तियार नहीं की, हम अल्लाह के बंदे नहीं बने। बंदगी सबसे बड़ा वसीला है कामयाबी का। अगर बंदगी इख्तियार नहीं करी तो उसके बाद आप कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, कितनी तरक्कियां कर लो, कौमें, अल्लाह ने तो उसूल रखा है दुनिया में, शेर का सवा शेर होता है। आपसे ज्यादा ताकतवर, आपसे ज्यादा वसाइल वाले लोग आपके वसाइल खत्म कर देंगे चुटकी बजा के। रसूलों ने जो पढ़ के तुम्हें सुनाना है, तुमने उसे कबूल करना है। फिर उसके बाद क्या? फमन इत्तका, बस फिर जो डरा। फिर जो, असल में तकवे के मायने क्या है? डरना। असल में तकवे के मायने डरना है ना। फमन इत्तका, बस फिर जो डरा, वह असलहा, और उसने अपनी इस्लाह की। डरा किस चीज से? सुने, दो बुनियादी बातें आयत के सियाक के एतबार से। नंबर 1, वले कुल्ले उम्मतिन अजल, हर एक उम्मत की एक मुद्दत है। डरे अपने वक्त से, अपने अंजाम से। डरे अपने वक्त से, अपने अंजाम से सबसे पहले डरे। वो असलाहा, और अपनी इस्लाह करे। आप देखें, हम अपनी औलाद को कह रहे होते हैं बेटा वक्त से पहले पढ़ ले, अभी तेरा दिमाग खाली है, तू पढ़ सकता है। कल को जब जिम्मेदारियां आएंगी, फिक्रात बढ़ेंगी, फिर तुझे पढ़ाना भी चाहेंगे तो तू पढ़ पाएगा? तू पढ़ना भी चाहेगा तो जब भी नहीं पढ़ पाएगा। तू अपने शौक से भी पढ़ना चाहेगा, नहीं पढ़ पाएगा, अभी पढ़ ले। ऐसे ही होता है। डराया जाता है उसको उसके उम्र के जवाल से, डराया जाता है उसको फिक्रात से, डराया जाता है उसको मुस्तकबिल से कि अपना मुस्तकबिल अंधेरे में मत लेके जा, भयानक मत बना। डराया जाता है उसको। नतीजे में उसकी इस्लाह शुरू होती है। फमन इत्तका वासलाह, जो डरे और अपनी इस्लाह करे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये तो है पहला सियाक। दूसरा सियाक, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, मैं जन्नत में आऊँगा, मैं सरकार का उम्मती हूँ, मैं जन्नत में आऊँगा। सरकार का उम्मती तो देखो चोचो, ये होते हैं सरकार के उम्मती, ये जाएंगे जन्नत में। बिलाल लाइन में लगे होंगे, ये जन्नत में होंगे। ऐसा होगा? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पत्थर खा के, मारे खा के, मक्के की गलियों में लोग उन्हें घसीटते फिर रहे हैं, ये टॉर्चर सह के, नमाजें पढ़ के, रोजे रख के, ज़कात दे के, हज करके, हिजरतें करके, जिहाद करके बिलाल लाइन में लगे हुए हैं, और मैं सिर्फ कलमा पढ़ के कहां पहुंचा हूं? तो अल्लाह ऐसा जालिम है? यादिल है, बराबरी करने वाला, जिसने जो किया वो पाएगा। ऐसे ही तो बिलाल अगर इसके बाद भी लाइन में है तो मुझे लाइन में भी खड़े होने दिया जाएगा? जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है।
کہ جس لائن میں اتنے زبردست اعمال کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اس لائن کی شان کتنی بلند ہوگی کہ میرے جیسے کو اس کے ایک کوس دور بھی بھٹکنے دیا جائے گا؟ چلو اب تمہارا ٹھکانا نہیں ہے، نکلو ایسی۔ اب دیکھیں، میں سرکار کا امتی ہوں تو سرکار کے امتی کی پہچان یہ ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، سرکار کا امتی تو ایسا ہوتا کہ ان کے دلوں میں گناہوں سے ایسے نفرت ہوتی ہے جسے آدمی کو الٹی سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ الٹی دیکھ لے گا تو کیا کرے گا؟ اٹھا کے چاٹ لے گا۔ الٹی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ گھن آئے گی، نفرت ہوگی، دور ہوگا اس سے۔ ایسے ہی ہے، صاف کرو اس کو، بار بار یہ بات ہوگی۔ تو جو سرکار کا امتی ہے اس کو گناہوں سے بالکل ایسے نفرت ہوتی ہے، اور اگر ہمیں نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہم تو الٹا کر رہے ہیں تو ہم کس منہ سے خود کو سرکار کا امتی کہہ رہے ہیں؟ ہم اس بات کو سمجھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، فمن اتقى واصلح، جس نے تقوی اختیار کرا اور اصلاح کی۔ اب اصلاح کیا ہے؟ سنیں ذرا بات بھائی جان، یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوگا، یا آپ غلط کر رہے ہیں، یا کتاب میں پڑھا، قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا کہ یہ بات ایسے ہوگی، ایسے نہیں ہوگی۔ اب یہ کہے نہیں میرے باپ دادا تو ایسے کرتے رہے، تو میرے باپ دادا غلط تھے کیا؟ نہیں، ہمارے فرقے والے تو یوں بولتے ہیں، ہمارے تو امام صاحب نے یوں کہہ رکھا ہے۔ اب اصلاح نہیں کر رہا، اپنی غلطی پہ اپنی اصلاح نہیں کر رہا، بہانے ڈھونڈ کے لا رہا ہے۔ میرے بڑے یہ کرتے رہے، میرا فرقہ یوں ہے، ہم لوگ تو یہ ہیں، ہمارے امام صاحب نے تو یوں کہہ رکھا ہے۔ نہیں، ایک بات بتاؤ، یہ اتنے سارے جو لوگ ہیں یہ سب غلط ہیں کیا؟ یہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تو کوئی یہ اصلاح ہو رہی ہے، جبکہ غلطی پتہ لگ گئی ہے کہ یہ غلطی ہے۔ بھئی یہ تو نہیں نا کہ یہ غلطی تھی نہیں، سامنے والا غلطی کہہ رہا ہو تو آدمی کیا کہے گا فوراً؟ ابے نہیں بھائی یہ تو صحیح بات ہے، یہ کہاں سے غلط ہے؟ آدمی یہ تھوڑی بولتا اس میں کہ نہیں میرے باپ دادا تو یہ کرتے رہے، ہمارے فرقے میں تو یوں ہے، یا دنیا یہ کر رہی ہے۔ نہیں، آدمی یہ جواب یہ باتیں تھوڑی تراشتا ہے، سیدھا بولتا ہے بھائی کون سی باتیں کر رہے ہو، صحیح بات تو یہ تم غلط بول رہے ہو۔ ایسے ہی ہے۔ اب اصلاح نہیں کرے اپنی بلکہ ڈھیڈ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے، پھر تیرا جو دل کرے وہ کر۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ حیا اللہ کی حیا، حیا رسول کی حیا۔ کیا پڑھا سورہ احزاب کے اندر ہم نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو لقاء اللہ والیوم الآخر، اور البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ہر اس آدمی کے لیے کہ جو اللہ کے قیامت کے دن کے اوپر اور اللہ کو منہ دکھانے کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ اے اللہ میں سرکار کا جنت میں پڑوس نصیب ہو جائے۔ اور سنو، دعا ہو رہی ہے، رٹی رٹائی دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ پڑوس نصیب فرما۔ اچھا پڑوس نصیب ہوگا ہو گیا، یہ داڑھی منڈے پر تیرے کو پڑوس دیں گے وہاں۔ یہ جو تو اظہار ٹخنے سے نیچے پینٹ شرٹ ولگر بنا پھر رہا ہے، ایسے میں تجھے رسول کے پڑوس میں بٹھا دیں گے۔ ماں باپ سے زبان چلا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، وہاں نمازیوں کے درمیان تجھے بٹھا دیں گے۔ نماز سے تو بھاگ رہا ہے، تجھے نمازیوں کے درمیان بٹھائیں گے وہاں پر۔ اب بھائی نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو؟ تو ساری زندگی دین سے چڑھتا ہی رہا تو اندرونی طور پہ، اور تو کہہ رہا تجھے دینداروں کے ساتھ بٹھا دیں، کیسے ممکن ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو جب اپنے گھر کی شادی کرتا تھا وی آئی پی لوگوں میں غریبوں کو بٹھاتا تھا، صوفوں پہ آگے ہو وہ سسرالی بیٹھیں گے۔ نہیں سمجھے؟ ہم بھی کیسے لوگ ہیں نا کہ اپنی ذات کے لیے تفریق کے قائل نہیں ہیں، عدل کے قائل ہیں، لیکن عمل کرتے ہیں خود تفریق والے۔ خود عمل کیا کرتے ہیں؟ تفریق والے۔ خود عدل نہیں کرتے لیکن عدل کا سوال کرتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے، ایسے ہی ہے۔ حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احترام میں کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے۔
یہاں تک کہ ایک دن ہم سے کہا یہ کیا تم یہود و نصارہ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہو جیسے وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جب میں آیا کروں بیٹھے رہا کرو. بھائی ہم اپنے بڑوں کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو عزت دینے کے لیے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی کوئی عزت نہیں چاہیے. تو بتائیں آپ سے زیادہ علم میں، طاقت میں، مال و اسباب کے اندر، خاندانداری میں اور پیروکار ہونے میں آپ سے زیادہ امیر کوئی تھا؟ امیر آدمی کہاں بیٹھتا؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں وہ بیٹھے. کوئی تفریق ہے؟ عدل ہے، برابری. آنے والا نیا مجلس میں پہچان نہیں پاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ دیکھو نا ہجرت والے واقعے میں اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اب سرحد کے پار کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. تو باقاعدہ روایت میں الفاظ ہیں کہ ابتدا کے اندر سمجھے ابو بکر کو کہ یہ نبی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ. کیوں؟ وجہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تھک جانے پہ انہیں سواری پہ بٹھایا تھا اور خود اونٹ چلا رہے تھے. ابو بکر تھک گئے تھے تو خود سواری سے اتر گئے اور انہوں نے کہا تو بیٹھ سواری پہ، میں چلاؤں گا اونٹ کو. خود لے کے پیدل آ رہے تھے اونٹ کو، ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے. ملے گا ایسا کوئی امیر؟ ملے گا ایسا کوئی رہنما؟ ملے گا ایسا کوئی پیر و مرشد؟ اللہ کی قسم. تو یہی وجہ ہے کہ اہل مدینہ جو ہے اہل مدینہ ان کو لگا ابو بکر نبی ہے. وہ تو جب ابو بکر نے اتر کے دھوپ کی ایسا ابو بکر نے اتر کے آپ پر اپنے کپڑے کا جب سایہ کیا نا تب لوگوں کو پتہ لگا یہ نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اندازہ کریں اس بات کہ تقوی اور اپنی ذات کی اصلاح کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات خود کر کے دکھائی ہے. ہمارا والا وہ کہہ رہا ہے اپنی اصلاح نہیں کروں گا وہی بدبختی والی زندگی بسر کرتا رہوں گا، جاؤں گا کہاں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے بھائی جان؟ ایک آدمی اگر مثال کے طور پہ کچرا کنڈی میں بیٹھا ہوا کچرا کھا رہا اور گیا ہاسپٹل نہیں جاؤں گا، ہاں بھائی تیری یہیں قبر بنائیں گے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ اس کے بعد تیرا انجام کیا ہے؟ اس کے بعد تو تیرا انجام ہاسپٹل ہے، گھر تھوڑی ہے. بدعمالیاں کرنے والے کا انجام جہنم ہے، جنت نہیں ہے. یہ ہم سمجھیں ذرا اس بات کو. فمن اتقی واصلح. اچھا اس پہ ایک اور نقطہ آپ کو بتاتا ہوں. کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں، سننا، صوفیت اور ولایت میں فرق ہے. یہ سنیں ذرا اس بات. صوفیت میں اور ولایت میں فرق ہے. اللہ کا ولی ہونا علیحدہ بات ہوتی ہے، صوفی ہونا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. ایک آدمی فقیروں والے کپڑے پہنے اور سنو بے وجہ روکھی سوکھی کھائے، کام کاروبار نہیں کرے، حلال روزی کمانے کے لیے کچھ نہ کرے، بھیک مانگتا پھرے یا چندوں پہ گزارا کرے، سنو مریدوں کے نذرانوں پہ گزارا کرے. نماز، ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے. قربانی، ہمارے لیے قربانی نہیں، ہم غریب ہیں. زکوٰۃ، ہم غریب ہیں. حج، ہم غریب ہیں. جہاد نہیں، نفس کا جہاد ہوتا ہے. سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ یہ آدمی اللہ کا ولی نہیں، شیطان کا ولی ہے. یہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ شیطان کا ولی ہے. چلتا پھرتا شیطان ہے، بھلے کتنی بڑی داڑھی میں ہو، کیسا ہی امامہ ہو، کیسے ہی یوں چوچو. بڑے تقوی والے ہیں، بڑے پہنچے ہو، بڑے تقوی والے ہیں، بڑے نورانی چہرہ ہے. اب نورانی چہرہ بیوٹی پارلر کی مار ہے اور کیمرے کے اندر وہ فلٹر کی مار ہے. جو نورانیت ہم نے سمجھ رکھی ہے، ورنہ وہی نورانیت بلال میں نظر آتی. گورا چہرہ ہونا کوئی نورانیت کی دلیل ہوتی تو بلال تو گورے نہیں تھے نا، پھر کیا نورانی چہرہ نہیں تھا ان کا؟ ہم نے بھی اپنے اپنے کرائٹیریا بنا لیے. بھائی اللہ کا ولی ہے. بھائی اللہ کا ولی نہیں ہے، شیطان کا ولی ہے. ایسی خبیث النفس شخصیت کبھی اللہ کا ولی نہیں کہلا. اور مر جائے اور مزار بنا دیا او بھائی اس کے عرس ہو رہے ہیں. اس کی کس بات کے عرس؟ اس کو پہلے تو بیٹھ گئے، مفتی صاحب کو بلاؤ، بیٹھو. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنانا چاہیے اس کو یا نہیں؟ زندگی میں کبھی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا رہا ہے، زکوٰۃ، حج، ہر چیز سے بھاگتا رہا ہے،
اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنانا چاہیے یا نہیں؟ پہلے اس کی ایمان اور کفر کی بحث تو کرو. اب بھائی سمجھے بات کو یا نہیں؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس امت میں سب سے پہلا اللہ کا ولی. اللہ کا ولی کا معنی اللہ کا دوست. اس امت میں سب سے پہلا اللہ کا ولی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اختلاف کرے گا کوئی؟ اس امت میں سب سے پہلا اللہ کا ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ایسے ہی ہے. تو مشہور روایت ہے, سنت رہا بات, مشہور روایت. پچھلے دنوں مرزا جی اس کو ضعیف ثابت کرنے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس کو مکمل اس کا جواب دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کو دیکھ رہی ہیں, ستاروں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں؟ اندھیری رات میں. آپ کبھی گاؤں دیہات جاؤ, کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے آسمان کی طرف دیکھو, آپ کو آسمان ہی نہیں دکھے گا, صرف ستارے دکھیں گے. یہ تو ہمارے شہروں کے اندر روشنی کی وجہ سے نا, دنیاوی روشنی کی وجہ سے آسمان کی پوری روشنی پہنچ نہیں رہی ہوتی ہے, تو ہمیں پورے ستارے دکھتے نہیں. ورنہ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں, دیہاتی پہاڑی علاقوں میں, اونچے پہاڑوں پہ چڑھ کے اگر آپ دیکھیں آسمان پر, آپ کو آسمان ہی نہیں دکھے گا, صرف ستارے ہی ستارے دکھیں. وہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. تو پوچھا اللہ کے رسول کو ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو؟ فرمایا عمر. فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. ابو بکر صدیق, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول اور میرے والد؟ والد کون تھا آپ کے؟ ابو بکر. میرے والد؟ تو فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, تیرے باپ کی غار والے رات کی نیکی ایک طرف ہے. غار والے رات کی نیکی کیا ہے؟ ہجرت والے دن میں جب کفار آپ کے پیچھے لگ گئے تھے اور ان سے کچھ دیر پناہ حاصل کرنے کے لیے غار میں رکے تھے, جہاں وہ سانپ کے کاٹنے والا بھی واقعہ ہوا, تو اس غار میں جانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھنے نہیں دیا ابو بکر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. تو ابو بکر نے آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہاڑ چڑھا تھا. تو وہ پہاڑ چڑھنے کے لیے اللہ کے رسول کو جو پہاڑ چڑھوایا تھا نا, وہ جو ایک بھلائی تھی, وہ جو ایک نیکی تھی, وہ جو اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی یہ ساری نیکیاں ایک طرف, تیرے باپ کی وہ ایک نیکی ایک طرف ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ذرا, اس کے بعد ابو بکر نے ولایت کا مقام کمایا. اور کیسے؟ مستدرک حاکم میں صحیح سند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے دوستی کی, اللہ کے لیے دشمنی کی, اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے نفرت کی, اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا, اللہ اس کو اپنا ولی بناتا ہے. اللہ اس کو اپنا ولی بناتا ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. کیا پتہ لگا میرے بھائی؟ ولایت نا, ولایت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت کرے گا, اللہ کے لیے دے گا, اللہ کے لیے روکے گا, وہ اللہ کا ولی ہوگا. یہ کمائے نہیں, یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے, یہ نماز نہیں پڑھے, صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنے, یہ طہارت حاصل نہیں کرے, یہ اللہ کا ولی ہے. کیا جو فلاں کرامت کر کے دکھائے؟ ارے کرامت تو کرس اینجل بھی کر لیتا ہے, اس کو ولی مان لو. وہ یہودی جادوگر ہے کرس اینجل, دیواریں چین میں چل کے دکھایا اس نے, دیواریں چین کے اندر چل رہا ہے, کیمرہ محفوظ کر رہا, کیمرے کی آنکھ تو اصل دکھاتی ہے نا چیز, کیمرے کی آنکھ میں نظر آ رہا ہے. لو جی, اگر کرامت سے کسی کو پیر بنا لینا, کرس اینجل کے مرید بن جا. وہ بڑو بابا جی نے بڑی کرامت کر کے دکھائی ہے. وہ فرعون کے دربار کے جادوگر, ان کی رسیاں کیا بن گئی تھیں؟ وہ ان کو اپنا مرشد بنا لو. کرامتوں سے کوئی اللہ کا ولی ہونا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ, اس کی زندگی اللہ کی رضا میں گزرتی ہے, اللہ کی رضا والی زندگی ہوتی ہے اس کی. ابو بکر اس امت کے پہلے ولی تھے, اور یہ امت بانجھ نہیں ہے, یہ امت ہر دور میں ہزاروں ولی پیدا کرتی ہے. ہم نے
جس مدار کے اوپر رکوع سجدہ کر لیا ہم نے بس صرف اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا کہ بس یہ تھا, 2 یہ تھے, 4 وہ تھے, 6 وہ تھے, بس ختم. یہ امت بانج نہیں ہے, یہ امت ہر دور کے اندر ہزاروں اللہ کے ولی پیدا کرتی ہے. اب بتائیں, ابو بکر اللہ کے ولی تھے, خالد بن ولید تھے, لیکن جو کرائٹیریا آپ بناتے ہو اس پہ خالد بن ولید تو پھر ولی پورے نہیں اتریں گے, کیونکہ خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو جہاد کرنے نکلے, تو پھر اس کے بعد ان کی ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بلوا لیا, کچھ عرصے کے لیے روک دیا, اس کے بعد صرف ان کی ڈیڈ باڈی آئی. ساری زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے. جو کرائٹیریا آپ نے اللہ کے ولی ہونے کا بنا لیا ہے, خالد بن ولید تو اس کے اوپر پورے نہیں اتریں گے. پھر بتاؤ اللہ کا ولی ہے یا نہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ نہیں. کیا ہوگا؟ ہاں. تو پھر تمہارا والا کیسے؟ وہ تو جہاد کے جیم کو نہیں جانتا, پھر تمہارا والا کیسے اللہ کا ولی ہوگا بھائی؟ سمجھے ذرا بات. لیکن پڑھ کے دینے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. لو جی پڑھ دیا آیت, اپنے والے کے لیے دلیل آ گئی کہ اللہ کا ولی ہے. اچھا اس آیت میں تیرے والے کی ولایت کا ذکر ہے, اس آیت سے تیرے پیر و مرشد کا ولی ہونا ثابت ہوتا ہے. سنو ذرا بات, یہ آیت بتاتی ہے کہ اولیاء اللہ اس آیت میں کون ہے. فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جیسے اس میں اللہ نے کہا نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو وہ اللہ کے ولی کون ہے؟ فمن اتقى واصلح, جو پرہیزگار بنے اور اپنی اصلاح کی, وہ اللہ کا ولی ہے. آپ گناہوں سے پرہیزگاری اختیار نہ کریں اور نیک اعمال کے لیے اپنی اصلاح نہ کریں, اس کے لیے کھڑے نہ ہوں, اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا آپ شیطان کے ولی تو ہو سکتے ہیں, آپ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اور فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے کیا مراد ہے؟ سنیں, فلا خوف علیہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میری بیٹی فاطمہ, نیک اعمال کر, آخرت کی تیاری کر, دنیا میں جو کچھ چاہیے مجھ سے لے لے, کل قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا. بھائی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ مگر اس کے باوجود اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بیٹی کون ہے؟ کون سی والی بیٹی؟ وہ بیٹی کہ جس کے لیے حدیث کے اندر الفاظ ہیں, میری یہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنے کمر کس لے, اعمال کر, آخرت کی تیاری کر, دنیا میں جو مجھ سے چاہیے مجھ سے لے لے, کل قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام آ سکوں گا. تو سمجھایا یہ ہے کہ رسول کی بیٹی ہونے سے بچت ہو پائے گی, ڈر آخرت سے. اس گمان میں زندگی مت بسر کر لی ہو کہ میں اللہ کے سب سے پسندیدہ شخصیت کی بیٹی ہوں, اس گمان میں زندگی مت گزار لے. اب سوچیں کہ جو اللہ کے سب سے پسندیدہ ہیں, جو شافع محشر ہیں, وہ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں, تو سوچیں میرے والے جس کو میں پیر بنایا بیٹھا ہوا ہوں, اس کی تو پیری کی سند بھی نہیں اتری ہوئی ہے, میں نے ہی پیر بنایا اس کی پیری مریدی کی کوئی سند اتری ہے؟ کوئی قرآن حدیث کے اندر اس کے پیری مریدی کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اس کی بتائی ہوئی وظائف و اعمال پہ عمل کیا جائے؟ بتائیے ہے نہیں؟ تو سمجھیں, ابے تو پھر اس کی اپنی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یا نہیں. اس کے اعمال اس کو جنتی بنائیں گے, اس کے اعمال اسے جہنمی بنائیں گے. تو نتیجہ نکلا کہ اس کا مرید بن کے میرا جنت میں جانا کون سا سرٹیفائڈ ہو جائے گا؟ بتائیے کون سی والی لائن میں ہوں گا میں, جس لائن میں نمبر بھی 1000 سال بعد آئے گا. ہاں بھائی سمجھے نا ذرا اس بات کو کہ 50,000 سال لمبا دن ہے قیامت کا. دنیاوی حساب سے ایک دن کتنا بڑا ہے وہ؟ 50,000 سال لمبا دن ہے وہ. تو میرا نمبر تو پھر وہی آ جائے گا 1000 میں, کوئی 1100 سال میں لگے ہوئے بھائی لائن میں. کیونکہ دنیا میں کیا سمجھتے رہے
کہ جن کے ہم پیروکار ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ تو اب آخرت میں پتہ لگ رہا ہے نا، ربنا ہؤلاء اضلون فآتیہم عذابا ضعیفا من النار پڑھیں گے ہم یار. اے اللہ یہ تھے ہمارے بڑے، انہوں نے گمراہ کیا ہمیں، انہیں ڈبل عذاب دے جہنم کا. اللہ کہے گا لکل ضیف، سب کے لیے ڈبل ہے، تمہارے لیے بھی لکل ضیف. اور سنو غور طلب نکتہ ہے، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم. اب آخرت کا خوف یہ دل میں ہونا ضروری ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہے، جس نے تقوی اختیار کرا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، اس کو آخرت کا کوئی خوف ہوگا؟ وہ تو خرامہ مرے گا. حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کی روح سے، یہ حدیث آگے بھی ہم تفصیلاً پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ مومن کی روح سے سوال کرے گا تو نے نیک عمل کیسے کیے؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے کتاب اتاری، تو نے رسول بھیجے، ہم نے ان کو پڑھا، ان کی اتباع کی. اللہ کہے گا یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کو جنتی لباس پہناؤ، اس کی طرف جنت کی ایک کھڑکی کھول دو. جیسے یہ ہوگا وہ کہے گا اے اللہ آج ہی قیامت شروع کر دے. وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ آج ہی قیامت شروع کر دے. سمجھے وہ بات؟ نہیں اسے خوف ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں ہو رہا نا، کیونکہ دیکھ لیا اس نے کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے لیے جنت کی نعمتیں قبر سے ہی شروع ہو گئی. تو وہ کہے گا کہ اے اللہ آج ہی تو قیامت شروع کر دے، وہ دن آج ہی حشر کا دن شروع کر دے. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ حدیث. اور سنیں اب غمگین ہونا کیا ہے؟ غمگین ہونا یہ ہے، 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اس دن نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا ماں کے کام، نہ بھائی بہن کے کام آ سکے گا، نہ بہن بھائی کے کام. سب سے بڑی عقیدت اور سب سے بڑی انسیت ان رشتوں میں ہے. ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، سب سے زیادہ انسیت ان رشتوں میں ہے نا. سب سے زیادہ انسان بدلے کا طالب ان رشتوں سے ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دکھی بھی ان رشتوں سے ہوتا ہے. ایسے ہی سب سے زیادہ دکھ بھی انہی رشتوں سے پہنچتا ہے. ارے اپنی لگائے ہوئے اندازے کے مطابق وہ نہ اتر رہے ہوں تو انسان ان سے دکھی ہو رہا ہوتا ہے. ایسے اماں نے دنیا کے اندر کہا دیکھ لے جو میں کہہ رہی ہوں مان لے، تجھے قیامت کے دن اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. چل میرا بھائی ہر سیاہ سفید کے لیے تیار ہو گیا نہیں؟ ہوا یا نہیں؟ باپ نے کہا ہے، باپ نے کہا یہ کیسا دین ہے تمہارا، باپ کی مخالفت سکھا رہا ہے. لو جی یہ جملہ سننا تھا، اور اس کے بعد اب باپ کا فرما بردار، سب بھول جائے گا، سیاہ سفید، حلال حرام. ایسی ان رشتوں سے جو انسیت ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. اب کل قیامت کا دن ہے. کیا الفاظ ہے حدیث کے اندر؟ ایک آدمی ادھر سے ادھر بھاگتا پھر رہا ہوگا، یہاں تک ایک عورت ادھر سے ادھر بھاگتی پھرے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنا بیٹا نظر آئے گا. کون نظر آیا؟ بیٹا نظر آئے گا. وہ بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس جائے گی، وہ کہے گی میرے بیٹے. سنو بڑی غور طلب بات ہے، آج جو ہم ان رشتوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم ہمیں سمجھنا چاہیے. اور پھر یہ لالی پاپ بھی بڑا عجیب ہے بھائی کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. ارے اللہ کے بندے ڈرو اللہ سے یار، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اس کا کھاتے ہوئے اتنی بڑی بات کر رہے ہو یار. اللہ نے بھی حقوق العباد کو اپنے حقوق کے بعد بیان کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. تو اللہ نے پہلے حقوق العباد کو رکھا ہے، پہلے اپنے حق کو رکھا ہے. یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے کہ آدمی کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. تجھے بنایا اللہ نے کہ وہ اپنے حقوق تجھے معاف کر دے گا، ہماری چھوڑ. تجھے بتایا اللہ نے کوئی علیحدہ سے. سنو ذرا بات. عورت بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئے گی اور آ کر کہے گی اے میرے بیٹے تو جانتا ہی ہے تیرے پیدا ہونے کی لیے جو تجھے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کی تکلیف اٹھائی تیرے علم میں، پھر تجھے جننے کی جو تکلیف اٹھائی وہ تیرے علم میں.
خود گیلے میں سوئی تجھے سوکھے میں سلایا, خود بھوکی رہی تجھے کھلایا, تیری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی یہاں تک کہ تو بڑا ہوا, پھر تیری شادی ہوئی, تیرے بچے ہوئے, تیرے بچوں کو میں نے کھلایا, ویسے دادی نانی تیرے بچوں کو میں نے کھلایا. کبھی میں نے تیرے سے بدلے کا سوال نہیں کیا. آج میرا نامہ اعمال مجھے ملا ہے, اس میں ایک گناہ ہے, اس میں کیا ہے؟ ایک گناہ ہے, ایک. وہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ میری اس کے اوپر پکڑ نہ ہو جائے. تو یہ گناہ مجھ سے لے لے, میری نجات ہو جائے. تو یہ گناہ مجھ سے لے لے, میری نجات ہو جائے. سنو ذرا بات. بیٹا جواب کے اندر کہے گا, اے میری ماں, تو نے مجھے حمل کے اندر رکھا, جو تکلیف اٹھائی, بالکل میں اس کا اقراری ہوں. تو نے مجھے جو جنا, جو تکلیف اس کے لیے اٹھائی, میں اس کا اقراری ہوں. تو نے مجھے جو کھلایا, خود بھوکی رہی, میں اس کا اقراری ہوں. تو گیلے میں سوئی, مجھے سوکھے میں سلایا, میں اقراری ہوں. تو نے میرے جوان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, میں اقراری ہوں. میری شادی ہوئی, میرے بچوں انہیں تو نے پالا پوسا, میں اقراری ہوں. لیکن میرے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہے. تو نے میرے لیے اتنا کیا, کبھی سوال نہیں کیا, آج بھی مت کر, یہ گناہ لے لے, میری نجات ہو جائے. اور بھائی سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ آج یہ گناہ لے لے, میری کسی طرح. لو بیٹا ماں کو دیکھ پا رہا ہے, ماں بیٹے کو دیکھ پا رہی ہے. لو بھائی, جس نے جس سے بھی آسرا رکھا تھا ختم ہو گیا. یہ ہے آخرت کا غم کہ کوئی میرے کام آ رہا, یہ ہے آخرت کا غم. تو جو اللہ نے کہا فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جس نے پرہیزگاری اختیار کی, جو ڈرا اور جس نے اپنی اصلاح کی, اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اللہ کے عذابوں کا ڈر نہیں, کامیاب ہو کے جا رہے ہیں. ماں کام نہ آئے, باپ کام نہ آئے, دوست احباب کام نہ آئے, کوئی غم, آج کوئی غم نہیں. تو یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے شروع میں بھی اشارتاً پڑھا تھا کہ میرے بھائی, انسان اصل میں ہوش میں کب آتا ہے؟ کیا بھائی ہوش مندی کی عمر کو پہنچ گیا. انسان ہوش مندی کی عمر میں کب آتا ہے؟ جب اسے قبر کی, حشر کی فکر ہو جائے, جب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے, جب اسے اپنی موت کی فکر ہو جائے, اللہ کو جواب دہی کی فکر ہو جائے, اپنے برے اعمال کی فکر ہو جائے کہ یار پتہ نہیں میری اس کے اوپر بچت ہوگی نہیں ہوگی, اللہ سے معافیاں مانگنا شروع ہو جائے اور برے اعمال سے بچنا شروع ہو جائے. اب کہا جائے گا کہ یہ ہوش میں آ گیا ہے. دنیا بھی سیاہ سفید سیکھ لیے تو کچھ بھی نہیں سیکھا, سب یہیں چھوڑ جاؤ گے. ساتھ کیا جائے گا؟ ساتھ تو اعمال جائیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں اس بات کو, اللہ کے ولی بنے, اللہ کے ولیوں کے پیچھے مت چلے. ان دو باتوں میں فرق ہے. آپ اللہ کے ولی بنے, اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا ہے خود تو گناہوں کی زندگی بسر کرو اور کسی پیر کی چادر میں خود کو چھپا کر یہ کہو بابا کملی میں چھپا کے لے جائیں گے. کملی میں چھپا کے جہنم میں تو لے جائیں گے, تجھے جنت میں لے آ پائیں گے, کیونکہ بلال ہے اس لائن میں. اگر بلال نے پلٹ کے یہ کہہ دیا نا اے اللہ میں نے مارے کھائی ہیں تیرے دین کے لیے, تو سب چھوڑ دے, یہ بتا دے کہ اگر اس کو سوئی نہ چبھی یہ جنت میں جا سکتا ہے, تو پھر مجھے کیوں مارے کھلوائی؟ میں آپ دیں گے اس بات کا جواب؟ میں آپ دے سکتے ہیں؟ اس لیے اس لائن میں کھڑا ہونے کے لیے بھی نا, اس لائن میں کھڑا ہونے کے لیے بھی نیک اعمال کی ضرورت ہے. اور ابھی تو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. یا تو کیفیت یہ ہے, لوگ اس پہ تقیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. اچھا شفاعت فرمائیں گے تو جب پہچانے, گو اللہ نے ہم پر سے وہ ساری علامتیں چھین لیں گے جس سے امتی ہونا ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ ہم پڑھیں گے وہ علامتیں کیا ہیں, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے نہیں تو ہماری سفارش کر سکتے ہیں اللہ سے. تو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لائق بنانا ہے. یہ سفارش بھی ہر کسی کو نہیں ملے گی, ہر ارے گرے نتھو خیرے کے لیے یہ حق نہیں ہے, کیونکہ ایسے تو پھر لائن میں لگ کے دیانند سرسوتی بھی نکل جائے گا.
نہیں سمجھے؟ ایسے تو لائن میں لگ کر کوئی عیسائی پادری بھی نکل جائے گا, ایسے تو لائن میں لگ کے کوئی یہودی مشرک کافر بھی نکل جائیں گے. مرزا قادیانی بھی اس لائن میں نکل جائے گا جنت میں, صحیح ہے, کیونکہ وہ بھی خود کو امتی نبی کہتا تھا نا, تو وہ بھی اس لائن میں لگ کے اگر جنت پہنچ گیا اور ہمیں اندر مل گیا تو ہم تو جنت کو ماننے سے انکار کر دیں گے. اللہ میں معاف کریں, نہیں یہ جنت نہیں ہے, کوئی اور جگہ ہے, کیونکہ مرزا قادیانی موجود ہے ادھر. ایسے ہی ہے نا, ایک کافر ترین آدمی بھی اگر یہ شفاعت کا عقیدے کے اوپر اگر آدمی جنت میں جا سکتا تو مرزا کا بھی تھا. مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا. اس لیے میرے بھائی غفلت کی زندگی مت برتیں, تقوی اختیار کریں. تقوی ایک جملے میں گناہوں سے بچیں, بس گناہوں سے بچیں, اپنی اصلاح کریں. ہر اس بات پر جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے, ہر وہ نیک عمل جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے وہ اب کریں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.